رزق کھینچنے والی عورت کی 5 خفیہ نشانیاں۔ پہلی نشانی یہ ہے، محترم ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو رزق کو کھینچنے والی ایسی عورتوں کے بارے میں ہے کہ جن عورتوں میں وہ نشانیاں پائی جاتی ہیں تو ان کی وجہ سے رزق دروازے توڑ کر ان کے گھر آتا ہے۔ تو ایسی کون سی عورتیں ہیں جو رزق کو کھینچنے والی ہیں، ان کی کیا نشانیاں ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتایا جائے گا۔ تو اسی لیے گزارش ہے کہ وہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، گھر میں رزق اور خوشحالی کا آنا صرف محنت یا قسمت کا کھیل نہیں، بلکہ یہ سب اس عورت کے کردار سے جڑا ہوتا ہے جو اس گھر کی مالکن ہوتی ہے۔ عورت کی 5 خفیہ نشانیاں جو صرف شوہر کے لیے نہیں بلکہ پورے گھر کے لیے رزق کو کھینچ لاتی ہیں۔ یہ نشانیاں ہر عورت میں نہیں ہوتی، لیکن جس عورت میں ہو اس عورت کے گھر میں رزق کے خزانے ایسے برستے ہیں جیسے پانی پہاڑوں سے ڈھلان کی طرف آتا ہے۔ رزق کھینچنے والی عورت کی 5 خفیہ نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی یہ ہے۔ ناظرین، کیا آپ نے ایسے گھر دیکھے ہیں جہاں شوہر دن رات محنت کرتا ہے لیکن ہمیشہ قرض میں ڈوبا رہتا ہے، اور ایسے گھر بھی جہاں شوہر کی آمدنی بہت کم ہے مگر وہاں خوشیاں، سکون اور برکت ہمیشہ رہتی ہے؟ یقین جانیں اس کا تعلق اس عورت سے ہے جو اس گھر کی مالکن ہے۔ وہ عورت یا تو رزق کو اپنی زندگی میں کھینچ کر لاتی ہے یا اپنے رویے سے اسے بھگا دیتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کون سی عورت ہے جس کی قدموں سے خوشحالی آتی ہے؟ وہ کون سی عورت ہے جس کی 5 خفیہ عادتوں کی وجہ سے اللہ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے؟ وہ عورت کون سی ہے جس کی خاموشی بھی رحمت کو کھینچ لاتی ہے اور اس کی زبان سے نکلے ہوئے موتی نسلوں کو برکت دے دیتے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے 5 خفیہ نشانیاں۔ جی ہاں، 5 ایسی نشانیاں جو اگر کسی عورت کے اندر موجود ہوں تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کے خزانے اس گھر کی طرف بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ نشانیاں صرف شوہر کے لیے نہیں بلکہ پورے خاندان کے لیے برکت کا ذریعہ بنتی ہیں، اور یہ نشانیاں اتنی خفیہ اور طاقتور ہیں، سننے کے بعد آپ خود سوچیں گے کیا یہ نشانیاں میری زندگی میں موجود ہیں؟ کیا یہ میری بیوی یا میری بیٹی یا میری بہن میں یہ عادتیں ہیں؟ یا کہیں ایسا تو نہیں کہ ان نشانیوں کی کمی کی وجہ سے ہمارا رزق آ کر بھی ٹھہرتا نہیں؟ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ عورت کون سی ہے جسے اللہ زمین پر برکت کا دروازہ بنا دیتا ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ چند لمحوں میں آپ کو وہ 5 راز بتانے جا رہا ہوں جو شاید آپ کی زندگی بدل دیں، آپ کے گھر کی تنگی کو خوشحالی میں بدل دیں اور آپ کے نصیب کے دروازے کھول دیں۔ محترم ناظرین، ایک نوجوان جو زرعی آلات کے کاروبار میں خوب نام کما رہا تھا، اپنی زندگی کو مزید سنوارنے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ اس کی دکان پر بھیڑ لگی رہتی تھی، لوگ اس کی سچائی اور محنت کے قائل تھے، لیکن جیسا کہ ہر نوجوان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بھی آرزو تھی کہ ایک حسین، پڑھی لکھی اور نیک بیوی اس کے گھر کی زینت بنے۔ اس کی نظر ایک ایسی لڑکی پر پڑی جو یونیورسٹی میں ٹاپ کر چکی تھی۔ بات آگے بڑھی، رشتہ ہوا، نکاح پڑھایا گیا اور زندگی کی نئی کہانی شروع ہوئی، لیکن چند ہی دنوں میں خوشی کا وہ قافلہ مشکلوں کی راہوں پر اٹکنے لگا۔ کاروبار جو کبھی ہرا بھرا تھا اچانک سوکھنے لگا، گاہک آتے مگر خریدتے بغیر لوٹ جاتے، دن بدن نقصان بڑھتا جا رہا تھا، جہاں تک کہ مقروض ہو گیا۔ گھر میں خوشیاں جو ہستی مسکراتی تھی اب اداسی کے سائے میں دب گئی، کھانے کے کہکے پڑ گئے۔ نئی نویلی دلہن نے شوہر کی پریشانی دیکھی تو دل میں ارادہ جگایا کہ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے گھر کے لیے کچھ کرے گی۔ وہ سیدھی بزرگ کے پاس پہنچی اور اپنے دل کا حال سنایا۔ بزرگ نے غور سے سنا اور پھر کہا، بیٹی، آنے والے دنوں میں تمہارے گھر کے صحن میں کچھ پرندے اتریں گے، تمہارا امتحان ان کے ساتھ ہوگا۔ اگر تم ان کا حق ادا کرو گی، ان کو دانا کھاؤ گی، پانی پلاؤ گی تو تمہارے گھر کے دروازے رزق اور برکت کے لیے کھل جائیں گے۔ ان کو کبھی خالی نہ لوٹنا چاہیے، سوکھی روٹی یا تھوڑا ٹھنڈا پانی، لیکن ان کا دل خوش ضرور کرنا۔ چہرے پر شکن لا کر ان کو نہ کھلانا بلکہ خوشی اور ہنستے چہرے کے ساتھ ان کی تواضع کرنا۔ وقت گزرا اور دن آ گیا، صحن پر پرندے اترے لیکن شوہر نے انہیں دھتکارا۔ دولت اندر تھی، اسے کچھ خبر نہ ہوئی۔ پرندے چلے گئے اور حالات پہلے سے بھی بگڑتے گئے۔
دوبارہ دلہن بزرگ کے پاس پہنچی اور کہا بابا آپ نے کہا تھا کہ خوشحالی آئے گی مگر ہمارے حالات تو اور بگڑ گئے۔ بزرگ مسکرائے اور بولے بیٹی پرندے تو آئے تھے لیکن ان کے ساتھ تمہارا امتحان تھا، تمہارے شوہر نے انہیں بھگا دیا، مگر گھبراؤ نہیں، اللہ پھر موقع دے گا۔ چند دن بعد صحن میں دوبارہ پرندے اتریں گے۔ اس بار دلہن محتاط تھی، جلدی سے دانہ لائی، پانی رکھا، ہنستے چہرے سے پرندوں کے پاس جا بیٹھی۔ پرندوں نے دانہ کھایا، پانی پیا اور جاتے جاتے جیسے کہ دعا کی بارش کر دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے حالات بدل گئے۔ چند ہفتوں میں ہی شوہر کا کاروبار پھر سے جواں ہو گیا، رزق کے لیے دریا بہنے لگے اور گھر میں خوشحالی لوٹ آئی۔ شوہر حیران تھا، اس نے بیوی سے پوچھا یہ سب کیسے ہوا؟ بیوی نے جواب دیا میں ان پرندوں کی دعا کا اثر ہے۔ شوہر بولا کون سے پرندے؟ بیوی نے کہا وہی پرندے جن کو پچھلے دنوں آپ نے دھتکار کر صحن سے اڑا دیا تھا۔ وہ پرندے دوبارہ آئے اور دوبارہ ان کو دانہ ڈالا، جیسے انہوں نے خوشی خوشی کھایا اور دعاؤں کی بارش برس گئی، جس کے بعد حالات میں بہتری آ گئی۔ محترم ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں رزق کھینچنے والی ان 5 عورتوں کی خفیہ نشانیاں کہ جن کی وجہ سے حالات میں بہتری آتی ہے اور رزق بارش کی طرح برستا ہے۔ تو ان میں سب سے پہلی نشانی اس عورت کی ہے جو خود بھوکی رہ کر بھی مہمان کے آگے کھانا رکھے۔ وہ اپنے عمل سے آسمان کے دروازے کھول دیتی ہے۔ یاد رکھیں مہمان کا حق ادا کرنے والی عورت گھر سے رزق کبھی ختم نہیں ہوتا، بلکہ ایسی عورت رزق کو گھر میں کھینچ لاتی ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ بعض گھروں میں کھانے کی تھالی چھوٹی ہوتی ہے مگر برکت بڑی؟ کبھی ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک عورت نے کھانے کے چند ٹکڑے ہی دسترخوان پر رکھے لیکن اس تھالی سے اتنی سیرابی ملی کہ سب نے شکر ادا کیا اور دلوں میں خوشی بھر گئی۔ اصل راز یہ نہیں کہ کھانا کتنا ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس کھانے کو کس نیت اور کس دل سے پیش کیا گیا ہے، اور یہی پہلی نشانی ہے اس عورت کی جو رزق کو اپنے گھر میں کھینچ لاتی ہے۔ وہ عورت جو خود بھوکی رہ جائے لیکن مہمان کے آگے دسترخوان بچھا دے۔ یہ صرف کھانا نہیں، یہ دراصل آسمان سے زمین کی طرف برکت کو اتارنے کا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یعنی احسان کرو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ مہمان کے ساتھ احسان اپنے حصے کی بھوک برداشت کر کے دوسرے کے پیٹ کو بھرنا، یہ وہ عمل ہے جسے اللہ اپنی محبت سے نوازتا ہے، اور جہاں اللہ کی محبت ہو وہاں غربت کا بسیرا کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے گا، یا مہمان نوازی ایمان کی علامت ہے، اور وہ عورت جو اپنے ایمان کو مہمان نوازی سے زندہ کرتی ہے اس کے گھر کے دروازے پر اللہ کی رحمت دستک دینے لگتی ہے۔ ذرا سوچئے ایک عورت کے سامنے 2 راستے ہیں، یا تو وہ مہمان کے سامنے اپنی پریشانیوں کا رونا روئے، یا پھر وہ اپنے حصے کی بھوک برداشت کرے اور مسکراہٹ کے ساتھ کھانا آگے رکھ دے۔ جو عورت دوسرا راستہ چنتی ہے وہ دراصل اپنی ذات کو ایک قربانی میں ڈال دیتی ہے۔ یہی قربانی رزق کے دریا کو کھینچ کر لاتی ہے۔ اللہ کا نظام ایسا ہے کہ جو دوسروں کے لیے آسانی کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانی سے آسانیاں کر دیتا ہے۔ ایسی عورت کی دعا اور نیت دونوں ایک روحانی مقناطیس کی طرح کام کرتے ہیں۔ جو وہ بھوکے ہونے کے باوجود مہمان کے سامنے کھانا رکھتی ہے تو اس کے گھر پر وہی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جیسے خشک زمین پر بارش برستی ہے، رحمت اترتی ہے، سکون برستا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ رزق اپنی طرف کھینچ لاتی ہے۔ اکثر گھروں میں تنگ دستگی کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ آمدنی کم ہے، بلکہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں دل تنگ ہے، مہمان کو بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن جہاں ایک عورت اپنے رویے سے دلوں کو کھول دیتی ہے وہ رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ یہ عورت اللہ کے وعدے سے پر یقین رکھتی ہے کہ یعنی اگر تم شکر کرو گی تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ یاد رکھیے وہ عورت جو خود بھوکی رہ کر مہمان کو سیر کرتی ہے اس کا یہ عمل صرف ایک کھانے کی قربانی نہیں بلکہ یہ ایک ایسا عہد ہے جسے آسمان کے فرشتے بھی لکھتے ہیں۔ ایسی عورت اپنے گھر کے رزق کو ایک ایسی طرف کھینچ لاتی ہے جیسے کوئی مقناطیس لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اس کے دروازے سے برکت کبھی اٹھ نہیں جاتی
اور اس کی چوکھٹ پر ہمیشہ رحمتوں کا بسیرا ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نہیں دلہن کے گھر کچھ پرندے سین میں اترے۔ حقیقت میں ان کے گھر میں کچھ مہمان آئے تھے۔ جب پہلی مرتبہ مہمان آئے تو ان کے شوہر نے اس کو برا بھلا کہا، ان کے تواضع نہیں کی، ان کو کچھ کھلائے پلائے بغیر ہی ان کو روانہ کر دیا۔ لیکن جب دوسری مرتبہ ان کے مہمان آئے تو ان کی بیوی نے ان کی تواضع کی، اپنی حیثیت کے مطابق ان کو کھانا کھلایا، پانی پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر، ان کے رزق کے حالات بدل دیے۔ ناظرین، کبھی یہ نہ سوچو کہ ہمارے پاس کچھ نہیں، ہم مہمان کو کیا دیں گے۔ یہ بھی ہے کہ جو بھی موجود ہے، چاہے ایک پیالہ دانہ ہی کیوں نہ ہو، اگر خوشی سے اور خلوص نیت سے پیش کیا جائے تو اللہ اس ایک پیالے میں بھی ایسی برکت ڈال دیتا ہے کہ وہ قیامت تک رزق کی کشادگی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے فرشتوں کو مہمان سمجھ کر فوراً گائے کا بھونا ہوا گوشت پیش کیا۔ مہمان نوازی دراصل بنی انبیاء کی سنت ہے اور اس سنت پر عمل کرنے والے کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتے۔ لہٰذا ناظرین، جب بھی آپ کے گھر میں مہمان آئیں، چاہے امیر ہوں یا غریب، رشتہ دار ہوں یا پڑوسی، کبھی خالی ہاتھ نہ جانے دیں۔ اپنی حیثیت کے مطابق ان کی تواضع کریں۔ یقین جانیں وہ مہمان آپ کے گھر سے جاتے ہوئے نہ صرف دعائیں لے کر جائیں گے بلکہ ان کی دعائیں آسمان کے دروازے بھی کھول دیں گی۔ آپ کے گھر میں رزق کی بارش برسے گی۔ رزق کھینچنے والی عورت کی 5 خفیہ نشانیوں میں سے دوسری نشانی، جو عورت اپنے شوہر کے چھوٹے چھوٹے کام پر بھی شکر ادا کر رہے، چاہے وہ کوئی روٹی لے کر آئے یا کوئی چھوٹا سا تحفہ، اللہ اس کے شکر میں پورے گھر کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے۔ شکر کرنے والی عورت دراصل اپنے گھر کو برکت کا دروازہ بنا دیتی ہے۔ محترم ناظرین، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ گھر کی فضا میں سکون اور برکت کیسے اترتی ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے ایک چھوٹا سا تحفہ یا ایک ایسا سادہ سی روٹی گھر میں آئی اور اچانک دل میں اطمینان اور خوشی کی لہر دور پڑی؟ یہی وہ راز ہے جو اکثر لوگوں کی نظر سے اوجھل رہتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ گھر کا سکون اور رزق کی کشادگی صرف بڑی نعمتوں یا دولت کے انبار سے نہیں آتی، بلکہ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال اور دل کی شکر گزاری سے غربت کے دروازے بند کرواتی ہے۔ خاص طور پر عورت کی فطرت میں شکر گزاری کا بھی جب پھوٹتا ہے تو وہ پورے گھر کو اپنی خوشبو سے بھر دیتا ہے۔ وہ عورت جو اپنے شوہر کے چھوٹے سے چھوٹے عمل پر بھی شکر کہہ دیتی ہے، دراصل وہ زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر اپنا نام لکھوا رہی ہوتی ہے۔ سوچئے، ایک شخص دن بھر محنت مزدوری کے بعد ایک روٹی یا معمولی سا پھل گھر لاتا ہے۔ اگر بیوی اس کو حقارت سے دیکھے تو وہ روٹی جو دل پر بوجھ ڈالتی دیتی ہے، لیکن اگر وہی عورت اس معمولی سی چیز کو خوشی اور شکر کے ساتھ قبول کر لے تو وہ چھوٹی سی روٹی رزق کے دروازے کھولنے والی کنجی بن جاتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ یہ وعدہ اس عورت کے گھر میں رزق روزانہ تازہ ہو جاتا ہے جو اپنے شوہر کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں دل سے شکر گزار ہوتی ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چھوٹے پر شکر ادا نہیں کرتا وہ بڑے پر بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ یہ فرمان ہمیں سمجھاتا ہے کہ شکر گزاری کوئی وقتی عمل نہیں بلکہ زندگی کا ایک رویہ ہے۔ وہ عورت جو شوہر کی چھوٹی سی محنت پر شکریہ ادا کرتی ہے وہ اصل اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوتی ہے، اور جب اللہ کا شکر ادا ہو جائے تو پھر اس گھر میں رحمتوں کی بارش رکتی نہیں۔ بزرگ کہا کرتے ہیں کہ شکر صرف زبان سے الحمدللہ کہہ دینے کا نام نہیں بلکہ دل سے خوش ہونا اور عمل سے دکھانا بھی شکر ہے۔ وہ عورت جو شوہر کے لائے ہوئے کھانے کو محبت اور خوشی سے کھا لیتی ہے وہ اپنے عمل سے اپنے بچوں کو بھی شکر گزاری کا سبق دیتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ گھر کے اندر خوشی کا ماحول قائم ہوتا ہے، رزق میں برکت آتی ہے، تنگی دور ہوتی ہے۔ یوں سمجھ لیجیے کہ شکر کرنے والی عورت اپنے گھر کو برکت کا دروازہ بنا دیتی ہے۔ اس کا شکر صرف شوہر تک محدود نہیں رہتا بلکہ اللہ کے خزانے سے جڑ جاتا ہے۔ پھر وہی اللہ ہے جو معمولی چیز کو کثرت میں بدل دیتا ہے، ایک روٹی کو کئی نعمتوں کا ذریعہ بنا دیتا ہے اور ایک چھوٹے تحفے کو بڑے رزق کی نوعیت بنا دیتا ہے۔ یہی دوسری خفیہ نشانی ہے جو ایک عورت کو رزق کھینچنے والی عورت بنا دیتی ہے۔
رزق کھینچنے والی عورت کی 5 خفیہ نشانیوں میں سے تیسری نشانی جو عورت اپنے شوہر کی عزت کو اپنی عزت جانتی ہے وہ کبھی اسے رسوا نہیں کرتی۔ ایسی عورت کی خاموش دعائیں بھی آسمان کو ہلا دیتی ہے، اور جہاں دعا قبول ہو وہاں غربت نہیں رہتی، وہاں رزق کی بارش برستی ہے، وہاں رزق ایسے آتا ہے جیسے پہاڑوں سے پانی ڈھلان کی طرح۔ محترم ناظرین، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ عورت کے کردار میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ یہ زیور نہیں، یہ حسن نہیں، یہ دولت نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی دولت ہے جسے نہ خریدا جا سکتا ہے، نہ چھینا جا سکتا ہے، اور نہ ہی وقت اسے زنگ لگا سکتا ہے۔ یہ دولت ہے عزت دینے کی۔ وہ عورت جو اپنے شوہر کی عزت کو اپنی عزت مانتی ہے، دراصل وہ ایک ایسی بنیاد رکھتی ہے جس پر گھر کے سکون اور رزق کی کشادگی کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ سوچئے، جب ایک عورت اپنے شوہر کو اپنے خاوند یا محلے یا معاشرے کے سامنے عزت دیتی ہے، اس کے بارے میں اچھے الفاظ استعمال کرتی ہے، اس کے عیب چھپاتی ہے، اس کے مقام کو بلند کرتی ہے، تو اس کا یہ عمل محض دنیاوی فائدہ نہیں دیتا بلکہ آسمان کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ ایسی عورت کا دل شکر اور سکون سے لبریز ہوتا ہے، اور وہ دل ہی دل میں دعائیں مانگتی ہے۔ احادیث پاک میں آتا ہے، عورت اپنے شوہر کی نگہبان ہے اور اس کی عزت آبرو کی ذمہ دار ہے۔ جو عورت اس ذمہ داری کو ایمان کے ساتھ نبھاتی ہے وہ کبھی اپنے شوہر کو دوسروں کے سامنے رسوا نہیں کرتی۔ اس کی یہی خاموش دعائیں جو کسی کو سنائی نہیں دیتی، آسمان کے فرشتوں تک پہنچتی ہے۔ اللہ کے ہاں ایسی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ جب دعا مقبول ہو جائے تو پھر غربت وہاں ٹھہر نہیں پاتی۔ یہ بات یاد رکھیں، عزت دینے والی عورت کے گھر میں کبھی دولت نہیں۔ بزرگ دین فرماتے ہیں کہ جو اپنے جیون ساتھی کے ساتھ عزت کرتا ہے، اللہ اس کے رزق میں عزت ڈال دیتا ہے۔ یہی وہ رزق صرف کھانے پینے تک محدود نہیں رہتا بلکہ رزق کی صورت میں سکون، محبت اور خوشحالی بھی شامل ہو جاتی ہے۔ وہ گھر جس میں عزت کا چراغ جلتا ہے وہاں برکت کے ستارے بھی اترتے ہیں، وہاں روٹی بھی نورانی ہو جاتی ہے، وہاں کا پانی بھی شفا ہوتا ہے، وہاں کا سکون بھی رزق کی صورت میں اختیار کر لیتا ہے۔ ذرا پہاڑ سے بہتے پانی کو دیکھیں، کس طرح وہ اپنی شدت اور روانی کے ساتھ نیچے اترتا ہے، اپنے راستے میں سب کو سیراب کرتا ہے اور زمین کو زخریز کر کے۔ بالکل اسی طرح وہ عورت جو اپنے شوہر کی عزت کو اپنی عزت سمجھتی ہے، اس کی دعائیں بھی ایسے بہتے ہوئے چشمے کی طرح ہیں جو اپنے گھر کو سیراب کر دیتی ہیں۔ ایسی عورت کے گھر میں رزق کی بارش رکتی نہیں بلکہ خوشحالی کا دریا بہتا ہے، اور تندرستگی قریب بھی نہیں آتی، بھٹکتی۔ یہ تیسری خفیہ نشانی یہ ہے کہ عزت دینے والی عورت اپنے عمل اور اپنی دعا کے ذریعے آسمان سے زمین تک رزق کو اپنی طرف کھینچ لاتی ہے۔ وہ رزق کو صرف کھانے کی چیز نہیں بلکہ اسے برکت، سکون اور خوشحالی کا دروازہ بنا دیا ہے۔ رزق کھینچنے والی عورت کی 5 خفیہ نشانیوں میں سے چوتھی نشانی جس عورت کے گھر میں آتی ہے، آتے ہی قرض بڑھ جائے، پریشانیاں بڑھ جائیں، لیکن وہ عورت شور نہیں کرتی، صبر کرتی ہے۔ صبر کرنے والی عورت دراصل پورے گھر کو جنت کا سکون بنا دیتی ہے، اور جہاں سکون ہو وہاں رزق خود چل کر آتا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، کبھی غور کیا ہے کہ گھر کی فضا کو سکون دینے والی اصل طاقت کون ہے؟ یہ دیواریں نہیں، یہ قیمتی فرنیچر نہیں، یہ بڑے بڑے محلات نہیں، بلکہ وہ عورت جو مشکلات کے طوفان میں بھی اپنے صبر کے چراغ کو بجھنے نہیں دیتی۔ زندگی میں کبھی قرض بڑھتا ہے، کبھی بیماریاں آتی ہیں، کبھی رزق تنگ ہو جاتا ہے، کبھی دشمنوں کی سازشیں گھر کو گھیر لیتی ہیں۔ ان لمحات میں اکثر زبانوں پر شکوہ اور دلوں میں بے چینی آ جاتی ہے، لیکن وہ عورت جو اپنی زبان کو قابو میں رکھتی ہے، شور نہیں مچاتی، چیخو پکار نہیں کرتی، بلکہ خاموشی کے ساتھ اللہ کی رضا پر رہتی ہے اور اپنے صبر سے پورے گھر کو جنت کا سکون عطا کرتی ہے۔ صبر کرنے والی عورت دراصل وہی ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے، یعنی بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سوچے، اگر کسی عورت کے صبر پر خود اللہ کی رضا ہو جائے تو پھر اس کے گھر میں تنگی کیسے ٹھہرتی ہے؟ ایسے گھر میں رزق خود بخود چل کر آتا ہے، برکت خود بخود دروازہ کھٹکھٹاتی ہے اور سکون اپنی پناہ بچھا دیتا ہے۔ صبر کرنے والی عورت کے قدم جہاں ہوتے ہیں وہاں بے قراری کو جگہ نہیں ملتی۔ یہ عورت اپنے گھر کے مرد کو
اپنے بچوں کو اور اپنے ماحول کو یہ پیغام دیتی ہے کہ شور سے کچھ نہیں ملتا، چیخنے سے کوئی مشکل حل نہیں ہوتی، بلکہ سکوت میں دل اور دعا اور اللہ پر یقین ہی نجات ہے۔ بزرگ دین فرماتے ہیں، صبر وہ بیج ہے جو زمین پر بویا جائے تو آسمان سے بارش کھینچ لاتا ہے، یعنی صبر رزق کو اپنی طرف کھینچنے کا سب سے قوتور ذریعہ ہے، اور وہ عورت جو صبر کرتی ہے اس کے گھر میں غربت کی جڑیں نہیں جم پاتی، بلکہ اللہ اسے راستے کھول دیتا ہے جن کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ سوچیں کہ جس گھر میں قرض بڑھ جائے، مشکلات بڑھ جائیں اور باقی سب شور مچانے لگیں، لیکن عورت صبر کے ساتھ مسکرا کر کہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، تو اس لمحے فرشتے بھی اس گھر پر رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سکون جنت کی خوشبو کی طرح ماحول کو تر کر دیتا ہے، اور یہی سکون رزق کو اپنی طرف کھینچ لاتا ہے۔ یوں چوتھی خفیہ نشانی یہ ہے کہ صبر کرنے والی عورت دراصل گھر کو جنت کا نمونہ بنا دیتی ہے۔ اس کا صبر رزق کی کشادگی کا ذریعہ بنتا ہے، اس کی خاموشی اللہ کی مدد کو متوجہ کرتی ہے، اور اس کی ثابت قدمی گھر کے ہر فرد کو یقین دلاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں صبر کرنے والوں کو کبھی مایوسی نہیں ملتی۔ رزق کھینچنے والی عورت کی 5 خفیہ نشانیوں میں سے 5ویں نشانی، جس عورت کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر میں بھگوئی رہتی ہے اور جس کے دن رات سجدوں میں گزرے، تو اس کے نصیب میں ایسی برکت آتی ہے جو نسلوں کو مالا مال کر دیتی ہے۔ وہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ پورے خاندان کے لیے رزق کھینچ لاتی ہے۔ اگر تمہارے گھر میں ایسی عورت ہے تو سمجھو آپ دنیا کے سب سے خوش نصیب انسان ہو، اور اگر نہیں تو انہیں اپنی بیوی کی یہ عادتیں بنانے کی ترغیب دو۔ محترم ناظرین، کبھی آپ نے سوچا ہے کچھ گھروں میں سکون ایسے برس رہا ہوتا ہے جیسے بہار کی نرم بارش، وہاں رزق کے دریا بہتے ہیں، خوشحالی قدم چومتی ہے اور نسلوں تک برکت کا سلسلہ چلتا ہے۔ یہ سب کسی دولت مند باپ دادا کے چھوڑے ہوئے خزانے کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کی اصل بنیاد ایک ایسی عورت کی ہے جس کی زبان ہر وقت اللہ کا ذکر سے بھگوئی رہتی ہے، جس کے آنسو رات کے سناٹے میں سجدوں کو تر کر دیتے ہیں۔ یہ وہ عورت ہے جو اپنے رب کو پکارتی ہے، اپنے دکھ سکھ اس کے سامنے رکھتی ہے اور پھر سکون اور یقین کے ساتھ دن گزارتی ہے۔ ایسی عورت دراصل اپنے گھر کی سب سے بڑی دولت ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ سوچیں، عورت کی زبان ہر لمحہ اللہ کے ذکر سے تر ہو، اسے بلا اللہ کی یاد سے محرومی کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ کی یاد ہی وہ کنجی ہے جو رزق کے دروازے کھول دیتی ہے۔ جب وہ عورت رات کی اندھیروں میں اپنے سجدوں کو آنسوں سے بست کرتی ہے تو وہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے پورے خاندان کے لیے دعا مانگ رہی ہوتی ہے۔ اس کی دعائیں نسلوں کو بھی روشن کر دیتی ہیں۔ ایسی عورت کے وجود سے گھر میں ایک نور چھا جاتا ہے۔ اس کے ذکر کی برکت سے وہاں سے تنگی اور بے سکونی کے سائے دور ہو جاتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی رزق کھینچنے والا عمل نہیں، اسی لیے جو عورت ذکر اور اذکار کی عادی ہو اس کا گھر ہمیشہ رحمتوں کا تاج بن جاتا ہے۔ وہ صرف موجودہ وقت میں نہیں بلکہ آنے والی نسلوں تک کے لیے خیر و برکت چھوڑ جاتی ہے۔ 5ویں نشانی دراصل سب نشانیوں کی جان ہے۔ یہ وہ خفیہ راز ہیں جو گھر کو خوشحالی کے سمندر سے جوڑ دیتا ہے۔ ایسی عورت اگر کسی گھر میں ہو تو سمجھ لو وہ گھر اللہ کی رحمتوں کا خاص احاطے میں ہے۔ وہاں سے برکت کبھی ختم نہیں ہوگی، وہاں کے نصیب اچھے جگمگائیں گے جیسے آسمان پر ستارے۔ اور اگر کسی گھر میں یہ دولت نہیں ہو تو بیوی کو ترغیب دینا ضروری ہے کہ وہ ذکر اذکار کو اپنائے، رات کے سجدوں کو اپنائے، تاکہ اس کے آنسو نسلوں کی قسمت بدل دیں۔ یہ ہیں وہ 5 نشانیاں جو عورت کو صرف گھر کی مالکن نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کا سایہ بنا دیتی ہیں۔ یہ تھی ناظرین ہماری آج کی ویڈیو، جس میں آپ کو رزق کھینچنے والی 5 عورتوں کی خفیہ نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔